یا دہر اف لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاصیلی من صاحب او طالب قتیلی والدہر لا یقنع بالبدیل وانما الامر الى جلیل وکل حی سالک السبیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ معزز بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ سیرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ پچھلی یکم محرم سے جاری ہے، اور آج محرم کی 9 تاریخ ہے۔ کل یوم عاشوراء ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور شہادت انشاءاللہ آج اور کل بیان کی جائے گی، لہذا یہ 10 قسطوں پر مشتمل مضمون کو آپ پابندی کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ چینل المصباح اسلامی چینل، ابھی تک آپ نے اگر اس کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے، تاکہ شہادت امام حسین کی تمام قسطیں آپ تک پہنچ جائیں۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت اور اپنے احباب محبین کو لے کر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، اور 2 محرم سن 61 ہجری یعنی 1 مہینے کی مسافت طے کرنے کے بعد کربلا کے مقام پہ پہنچے۔ 3 محرم سن 61 ہجری کو عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ کی فوج کربلا میں پہنچی، اور اس میدان میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ سپہ سالار عمرو بن سعد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی ملاقاتیں کی۔ اس سلسلے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے 3 صورتیں پیش کی کہ ان میں سے کسی ایک کو قبول کر لیا جائے۔ پہلی بات یہ تھی
کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس لوٹنے دیا جائے، یا نہیں تو پھر یزید تک مجھ کو پہنچنے دیا جائے تاکہ میں اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں، یا نہیں تو مجھے اسلامی سرحدوں پر جانے دیا جائے کہ وہاں مسلمانوں پہ جو گزرتی ہے مجھ پر گزرے گی۔ عمرو بن سعد نے یہ شرطیں گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد کو ایک خط کے ذریعے سے پہنچائی۔ عبید اللہ بن زیاد نے غور کیا، لیکن شمر ذی الجوشن نے اس سے کہا کہ حسین سے کہا جائے کہ وہ یزید کے لیے آپ کے ہاتھ پر نیابتاً خلافت کی بیعت کر لیں، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا ہمیں کیا کرنا ہے، اور اگر وہ انکار کر دیں تو پھر ان سے جنگ کی جائے۔ اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں تو وہ بڑی طاقت حاصل کر لیں گے اور پھر ان سے مقابلہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد نے سپہ سالار عمرو بن سعد کو یوں حکم نامہ جاری کیا کہ اگر حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں تو لڑائی نہ لڑی جائے اور انہیں صحیح سالم میرے پاس بھیج دیا جائے، لیکن اگر وہ یہ بات منظور نہ کرے تو پھر جنگ کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ شمر سے یہ بھی کہہ دیا کہ تم جاؤ اور دیکھو کہ عمرو بن سعد میرے حکم پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ عمل کرے تو تم اس کی اطاعت کرنا، اور اگر وہ اطاعت سے انکار کر دے تو تم فوجیں اپنے کمان میں لینا اور اسے معطل کر دینا۔ جب یہ خط شمر ذی الجوشن کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطاعت کرنے سے اور اپنے آپ کو سپرد کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ عمرو بن سعد نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھے۔ 7 محرم سن 61 ہجری کو حسینیوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ حسین ابن نمیر التمیمی نے عمرو بن الحجاج کو 500 سپاہی کے ساتھ دریائے فرات پر مقرر کیا کہ حسینیوں کو پانی نہ لینے دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں پانی ختم ہو رہا تھا۔ آپ نے اپنے سوتیلے بھائی عباس ابن علی کو حکم دیا کہ جا کر فرات سے پانی لے کر آئیں۔
عباس ابن علی 20 سواروں کو لے کر فرات پر پہنچے۔ عمرو بن الحجاج نے حملہ کر دیا۔ آخر 20 مشکیزیں بھر کر لے کر آنے میں عباس ابن علی کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ جب 9 محرم آئی، 9 محرم کو عبید اللہ ابن زیاد کا حکم پھر پہنچا کہ اب تک اگر لڑائی شروع نہ کی گئی ہو تو شروع کر دی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یزیدی فوج آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ نے اپنے سوتیلے بھائی عباس ابن علی سے فرمایا کہ ذرا دیکھو یہ فوج آگے بڑھ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے تحقیق کے بعد جواب دیا کہ حکم پہنچا ہے گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کا کہ جنگ چھڑی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے کہو آج کی رات مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں اللہ سے دعا کر لوں اور اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ یہ شب عاشور ہے۔ عمرو بن سعد تو مان گیا، لیکن شمر نے کہا کہ ہرگز ان کو موقع نہ دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ جواب پہنچا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اب تو شام ہو رہی ہے، کیا رات میں بھی لڑو گے؟ اس زمانے میں جنگ کا دستور تھا، بہادروں کی جنگیں ہوتی تھی، للکار کر اپنے دشمن کو آگاہ کرتے تھے، دھوکہ اور فریب نہیں تھا، جنگ دن میں ہوتی تھی، رات میں نہیں ہوتی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ اب تو شام ہو گئی ہے۔ شمر نے کہا ٹھیک ہے، فوجیں واپس لے لی جائیں اور کل ان پر حملہ کیا جائے۔ یہ مہلت دی گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے میں واپس آئے اپنے پڑاؤ پر، اور یزیدی فوجیں واپس اپنے پڑاؤ میں چلی گئیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور اپنے حامیوں کو جمع کر کے ان کے سامنے خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں خدا کی حمد و ستائش کرتا ہوں، رنج و راحت ہر حال میں اس کا شکر گزار ہوں۔ الہی تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے گھرانے کو نبوت سے مشرف فرمایا، ہمیں قرآن کا فہم عطا کیا، دین میں سمجھ بخشی، اور ہمیں دیکھنے سننے اور عبرت پکڑنے کی قوتوں سے نوازا۔ اما بعد، لوگوں، میں نہیں جانتا کہ آج روئے زمین پر میرے ساتھیوں سے افضل اور بہتر لوگ موجود ہوں، یا میرے اہل بیت سے زیادہ ہمدرد و غمگسار اہل بیت کسی کے ساتھ ہوں۔ اے لوگوں، تم سب کو اللہ میری جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل میرا اور ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ غور و فکر کے بعد میری رائے یہ ہے، تم سب خاموشی کے ساتھ نکل جاؤ، رات کا وقت ہے، میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑو
اندھیرے میں ادھر ادھر نکل جاؤ، میں خوشی سے تم کو رخصت کرتا ہوں، میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہوگی، یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں، میری جان کو دیکھ کر تم سے غافل ہو جائیں گے۔ یہ سن کر آپ کے اہل بیت بہت رنجیدہ ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ حضرت عباس ابن علی نے کہا، یہ کیوں؟ کیا اس لیے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ مسلم بن عقیل کے رشتہ دار کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا، اے اولاد عقیل، مسلم کا قتل کافی ہے۔ امام حسین نے فرمایا، اے آل عقیل، مسلم بن عقیل کا قتل کافی ہے، تم چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ اپنے شیخ سردار اپنے امزاد کو چھوڑ کر بھاگ آئے، نہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی تیر پھینکا نہ نیزہ چلایا، ہم آپ پر اپنی جان و مال، آل اولاد سب قربان کر دیں گے، آپ کے ساتھ ہو کر لڑیں گے، جو آپ پر گزرے گی وہی ہم پر گزرے گی، آپ کے بعد خدا ہمیں زندہ نہ رکھے۔ اسی طرح سے باقیوں نے بھی واپسی سے انکار کر دیا۔ یہ شب عاشور ہے، 9 محرم ختم ہو کر جو رات شروع ہوتی ہے عاشورہ کی شب کہلاتی ہے۔ امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جس رات کی صبح میرے والد شہید ہوئے، میں بیمار تھا، میری پھوپھی حضرت زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ میری تیمارداری فرما رہی تھی۔ اچانک میرے والد خیموں میں اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ اس وقت ابو ذر غفاری کے غلام خولی اپنی تلوار تیز کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے والد حضرت حسین نے یہ منظر دیکھ کر یہ اشعار پڑھنے شروع کیے، یا دہر اف لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاصیلی من صاحب او طالبی قتیلی والدہر لا یقنع اے زمانے تیرا برا ہو، تو ایک بے وفا دوست ہے، صبح شام تیرے ہاتھوں کتنے مارے جاتے ہیں، زمانہ کسی کی رعایت نہیں کرتا، کسی سے عوض قبول نہیں کرتا، اب سارا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، اور ہر زندہ موت کی راہ پر چلا جا رہا ہے۔ 3-4 مرتبہ یہی اشعار پڑھے تو میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں، مگر میں نے سمجھ لیا کہ مصیبت ٹلنے والی نہیں ہے۔ میری پھوپھی حضرت زینب بنت فاطمہ نے جب یہ اشعار سنے، بےتاب ہو گئی، بے اختیار دوڑتی ہوئی خیمے سے باہر نکلی اور شیوا و فریاد کرنے لگی، آہ و بکا کرنے لگی اور رونے لگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنی بہن کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا اے بہن یہ کیا حال ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس اور شیطان کی بے صبریاں ہمارے ایمان کی استقامت پر غالب آ جائیں۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کیوں کر اس حالت پر صبر کیا جا سکے کہ آپ اپنوں کے ہاتھوں ہی سے قتل ہو رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا مشیت کا ایسا ہی فیصلہ ہے۔ اس پر ان کی بے قراریاں اور بڑھ گئیں اور شدت غم سے بے حال ہو گئیں۔ یہ حالت دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نصیحت فرمائی، صبر اور استقامت کی وصیت کی۔ آپ نے فرمایا بہن اللہ سے ڈر، اللہ کی حمد و ثنا سے تسلی حاصل کر، موت دنیا میں ہر زندگی کے لیے ہے، آسمان والے بھی ہمیشہ جیتے نہیں رہیں گے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، پھر موت کے خیال سے اس قدر رنج اور بے قراری کیوں؟ دیکھ ہمارے اور ہر مسلمان کے لیے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ یہ نمونہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں صبر و ثبات، توکل و رضا کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کسی حال میں اس سے منحرف نہ ہوں۔ اس کے بعد پوری رات آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے نماز میں، استغفار میں، دعا میں گزاری۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد جو صبح آئی، جمعہ یا سنیچر کا دن تھا، محرم کی 10 تاریخ، آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ اس وقت حسینی لشکر 40 پیادہ اور 32 سوار پر مشتمل تھا، یعنی 72 افراد تھے لشکر حسینی میں۔ ادھر یزیدی فوج عمرو بن سعد کی سرکردگی میں 5000 کی تعداد میں تھی۔ 1000 تو حر بن یزید والے التمیمی اور 4000 جو عمرو بن سعد کے ساتھ آئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا جو 72 افراد پر مشتمل تھا۔ میمنے پر زہیر بن القین البجلی کو مقرر کیا، میسرے پر حبیب بن مظاہر کو، اور جھنڈا جسے عربی میں علم کہتے ہیں، ہم علم بولے تو سواریاں تازیے کو بولتے، علم یعنی جھنڈا۔ امام حسین نے علم اپنے سوتیلے بھائی عباس ابن علی کو دیا، یہ علم بردار ہیں۔ آپ نے اہل بیت کے خیموں کے اطراف میں خندقیں کھدوا دی تھی اور اس میں آگ جلوا دی تھی تاکہ پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ لشکر یزید کا پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، حفاظتی انتظامات فرمائے تھے۔ ادھر شمر بن ذی الجوشن گھوڑا دوڑاتے ہوئے آپ کے خیموں کے اطراف
جب پہنچا اس نے آگ جلتی ہوئی دیکھی. اس نے چلا کر کہا اے حسین، قیامت سے پہلے ہی تو نے آگ کو قبول کر لیا ہے. امام حسین نے فرمایا او چرواہے کے بیٹے، آگ کا زیادہ مستحق تو ہے. مسلم بن اوسجہ نے عرض کیا امام اعلی مقام، اگر آپ اجازت دیں تو میری تیر کی زد میں ہے، اس کو ہلاک کر دوں. امام حسین نے فرمایا نہیں، میں جنگ میں آغاز کرنا نہیں چاہتا. بہرحال دشمن کا رسالہ آگے بڑھا. رسالہ بولے تو کتاب نہیں، گھوڑ سوار فوج کو کہتے ہیں رسالہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دعا فرمائی، الہی ہر مصیبت میں تجھ ہی پر میرا بھروسہ ہے، ہر سختی میں تو ہی میرا پشت پناہ ہے. کتنی مصیبتیں پڑی، دل کمزور ہو گیا. تدبیر نے جواب دیا، دوست نے بے وفائی کی، دشمن نے خوشیاں منائیں، میں مگر صرف تجھ ہی سے راضی رہا. میں نے تجھ ہی سے التجا کی، تو نے میری دستگیری کی. تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان کرنے والا ہے. آج بھی میں تجھ ہی سے التجا کرتا ہوں. جب دشمن قریب آتا ہوا دیکھا، آپ نے اونٹنی طلب فرمائی، اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک ہاتھ میں قرآن پاک لیا ہوا ہے. آپ دشمن کی صفوں کی جانب بڑھے اور بلند آواز سے آپ نے دشمن کو خطاب فرمایا. امام حسین نے جو اونٹنی پر سوار ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن پاک لیے ہوئے ہیں، آپ نے خطاب فرمایا لوگو میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کر لینے دو، اپنا عذر بیان کرنے دو، اپنے آمد کی وجہ کہنے دو. اگر میرا عذر معقول ہے اور تم اسے قبول کر سکو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہاری خوش نصیبی کا باعث ہوگا اور تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ گے. لیکن اگر سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات سے انکار نہیں ہے. تم اور تمہارے ساتھی ایکا کر لو، مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. میرا اعتماد ہر حال میں صرف پروردگار پر ہے اور وہی نیکوکاروں کا حامی ہے. آپ کے اہل بیت نے جب یہ کلام سنا تو شدت تاثر سے بے اختیار ہو گئیں. خیمے سے آہ و بکا کی صدا بلند ہوئی. آپ نے اپنے بھائی عباس ابن علی اور اپنے فرزند علی اکبر سے فرمایا جاؤ اور انہیں خاموش کر دو اور کہو انہیں اور بھی بہت رونا ہے. پھر بے اختیار پکار اٹھے اللہ ابن عباس کو جزائے خیر دے. یعنی انہوں نے آپ کو بال بچوں کو لے کر جانے سے منع کیا تھا. راوی کہتا ہے کہ آپ نے جملہ اس لیے فرمایا
کہ مکے میں عبداللہ ابن عباس نے آپ کو بال بچوں کو لے جانے سے منع فرمایا تھا، تو آپ کو ان کی بات یاد آئی۔ اس کے بعد پھر اثر نو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں میرا حسب نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، اور کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں رسول اللہ کے ابن عم کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں ہیں؟ کیا ذوالجناحین جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا جو آپ نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرمایا تھا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر میری بات سچی ہے، اور ضرور سچی ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہیں کہا، تو بتاؤ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تم تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھو، ابو سعید خدری سے پوچھو، سہیل ابن سعد الساعدی سے پوچھو، زید ابن ارقم سے پوچھو، انس ابن مالک سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا یہ بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر سوائے میرے کسی نبی کی لڑکی کا بیٹا موجود نہیں ہے۔ میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسہ ہوں۔ کیا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ آپ نے بار بار پوچھا مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ آخر آپ بڑے بڑے کوفیوں کے نام لے کر پکارنا شروع کیا، اے شیس بن ربعی، اے حجار ابن الجیرہ، اے قیس بن الاشعث، اے یزید بن الحارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک گئے، زمین سرسبز ہو گئی، نہریں ابل پڑی؟ اگر آپ آئیں تو آپ فوج جرار کے پاس آئیں گے، جلد آئیے۔ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا؟ اس پر ان لوگوں کی زبانیں کھلی اور انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، ہم نے یہ نہیں لکھا تھا۔ آپ چلا اٹھے، فرمایا، سبحان اللہ، کیا جھوٹ کہتے ہو، واللہ تم ہی نے لکھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے پھر پکارا، اے لوگو،
چونکہ تم اب مجھ کو ناپسند کرتے ہو، اس لیے بہتر ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے چلا جاؤں۔ آپ نے عقبہ بن سمعان سے فرمایا وہ خطوں کے تھیلے اٹھا کر لاؤ۔ دونوں تھیلے لا کر انڈیل دیے گئے۔ آپ نے فرمایا تمہارے خطوط تھے، پھر یہ تمہارا رویہ۔ یہ سن کر قیس بن الاشعث نے کہا کیا یہ بہترین نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے عمزادوں کے حوالے کر دو، وہ وہی برتاؤ کریں گے جو آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو۔ اے شخص، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ بنو ہاشم تجھ سے مسلم بن عقیل کے سوا ایک اور خون کا بھی مطالبہ کریں؟ نہیں، واللہ میں ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو کبھی ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ اس ذلت سے تو موت بہتر ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اونٹنی بٹھا دی۔ عقبہ بن سمعان سے فرمایا اس کی کونچیں باندھ دو۔ اس کے بعد آپ نے صف بندی کا حکم دیا اور شروع میں مبازرت والی جنگ ہوئی، جس میں حسینی لشکر غالب رہا۔ شمر نے کہا کہ نادانوں، تم نہیں جانتے یہ موت پر اٹھے ہوئے ہیں، لہذا ایک دم حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ یزیدی فوج نے حملہ کر دیا اور گھمسان کا رن پڑا۔ انشاءاللہ کربلا کا یہ واقعہ اور اس کے نتائج اور 10ویں محرم کی فضیلت اور اس کی تاریخ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔